انہوں نے اپوائنٹ کر دی تھی۔ 2016 میں بلوچستان نے اپنا لاء بنا لیا تھا فیڈرل لیول پہ، مسرت ہلالی کو پہلی اومبڈس پرسن وہاں پہ مقرر کر دیا گیا تھا۔ خیبر پختونخوا نے اس میں ذرا ٹائم لیا۔ خورشید بانو کی ایک پٹیشن میں 2018 میں جسٹس دوست محمد خان نے کے پی گورنمنٹ کو ٹائم دیا اور یہ تقریباً 9 سال کے انتظار کے بعد 2 جنوری 2019 میں کیبنٹ نے جو ہے مجھے فرسٹ اومبڈس پرسن کے طور پہ نہ صرف لاء کو اڈاپٹ تو کر لیا تھا 2018 میں، لیکن 2019 میں 2 جنوری کو انہوں نے اومبڈس پرسن کا انسٹیٹیوشن کے لیے اومبڈس پرسن کو اپوائنٹ کیا اور 22 جنوری 2019 میں نوٹیفیکیشن ایشو ہوا اور فیبری 2011 میں اومبڈس پرسن کے آفس نے ایکچوئل جو ہے وہ سوشل ویلفیئر کے ایک کمرے میں وداؤٹ اسٹاف یہ ادارہ شروع ہوا۔ انیشل ہم نے یہ ادارہ 3 امپلائی جس میں 2 پی ایم تھے اور ایک ٹائپسٹ تھا، اس کے ساتھ یہ ادارہ شروع کیا، لیکن پھر فائنلی 2 مہینے کے اندر ہم نے باقاعدہ 13 لوگوں کے ساتھ یہ ادارہ کام کرنا شروع ہوا۔ ابھی بھی ہمارے ادارے کی جو اسٹرینتھ ہے وہ اسٹاف کی وہ 20% کی اسٹرینتھ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں کہ جس میں مسلسل یہ ادارہ ایوالو بھی ہو رہا ہے۔ 9 سال تک یہ ادارہ یہاں پہ موجود نہیں تھا کیونکہ اسی ان بٹوین اس ادارے کو کے پی انفورسمنٹ آف ویمنس پراپرٹی رائٹ ایکٹ بھی جورسڈکشن بھی دے دی گئی۔ ہم واپس آتے ہیں اس لاء پہ۔ یہ لاء کی جو کاپی میں نے آپ کو دی ہے اس میں آپ کو اندازہ ہو سکے گا جب آپ گھر جا کے اس کو پڑھیں گی۔ اگر آپ نے اس کو مزید سمجھنا ہے تو آپ ہماری فیس بک میں اس کی اینیمیشنز بھی موجود ہیں، آپ نے ٹریننگ میں یوز کرنی ہو اس کی معلومات اس میں موجود ہے۔ اس کی میں انگلش ورژن لائی ہوں، لیکن اگر آپ نے فردر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہو تو آپ اردو ورژن بھی لے سکتے ہیں، اور جو اینیمیشنز ہیں وہ پشتو اور انگلش دونوں میں ہیں۔ اردو میں پشتو اور اردو میں، انگلش میں نہیں ہے، پشتو اور اردو میں ہے۔ اس لاء کے اندر ایک بڑا کلیئرلی سیکشن 2H ہے جو ہماری جورسڈکشن کو ڈٹرمن کرتا ہے۔ 2H کہتا ہے کہ اینی سارٹ آف ان ویلکم سیکشول ایڈوانسز جو ہیں وہ جرم ہے یا ہراسمنٹ ہے، بیسکلی ہراسمنٹ کنسیڈر ہوگی۔ یہی لاء پابند کرتا ہے تمام اداروں کو، ایسوسیشنز کو، کارپوریشنز کو، اور وہ تمام ادارے جو گورنمنٹ ہیں، سیمی گورنمنٹ ہیں، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہیں، ہیلتھ کے انسٹیٹیوشن ہیں، ان کے یا تو مینجمنٹ ہے یا ان کی ایسوسیشنز ہیں، ان کو وہ 3 ممبران کی کمیٹی بنائیں گے۔ 3 ممبران میں جو لوگوں نے ایک فارمولہ بنا لیا، یہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ 2 مرد اور 1 عورت کی کمیٹی بنا دیتے ہیں، اس میں 2 خواتین بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک خاتون جو قانون میں لکھا ہے کہ ایک خاتون کا ہونا لازمی ہے، تو بیسکلی انشور کرنا ہے کہ آپ کے یہاں پہ یہ کمیٹی موجود ہو۔ آپ کے جو انسٹیٹیوشن ہے اس میں کوڈ آف کنڈکٹ موجود ہونا چاہیے، اور وہ کوڈ آف کنڈکٹ لوگوں کے لیے ایک طرح سے میں کہتی ہوں کہ وہ کیمرے کی آنکھ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہراسمنٹ میں بہت کلیئرلی کہہ دیا گیا ہے کہ چاہے وہ 1 ٹائم ہراسمنٹ ہو یا وہ ریپیٹڈ ہو، وہ ہراسمنٹ کنسیڈر ہوگی۔ اچھا، اس کے اندر جو اومبڈس پرسن کی جو اس میں اختیارات ہیں، تو وہ اگر آپ سیکشن 7 کو دیکھیں تو ہراسمنٹ کا جو لاء ہے اس میں اختیارات اومبڈس پرسن کے پاس ہائی کورٹ کے جج کے برابر ہیں کہ اگر کسی قسم کی انکوائری کرنی ہے تو اس کے لیے نوٹسز ایشو ہوں گے، اور نوٹسز جو ایشو ہوں گے ان کے سمن کا جو درجہ ہے، اگر کوئی اس کو ڈکلائن کرے گا تو وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے وہ ایکول ٹو ہائی کورٹ ہوگی، اور اس میں فائن بھی امپوز ہو سکتا ہے۔ اور جو سیم جو سیکشن 7 کی پاور ہے وہی پراپرٹی ایکٹ میں بھی دے دی گئی ہے۔ پراپرٹی ایکٹ میں تو پھر فردر اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے
کہ اگر سمن پہ کوئی اپیئر نہیں ہوتا تو نان بیلیبل وارنٹ جو ہے یعنی جو پولیس کی انوالومنٹ ہے وہ بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر۔ اس لاء کے اندر پروسیجر یہ ہے کہ آپ کے پاس جب کمپلینٹ آئے گی تو اگر کمپلینٹ کا جو طریقہ کار ہے آپ ڈائریکٹلی اپنی کمیٹی کو بھی دے سکتی ہیں اور ڈائریکٹلی اومبڈس پرسن کو بھی دے سکتی ہیں۔ اس میں ہیرارکی نہیں ہے کہ نہیں آپ نے پہلے ریمیڈی جو ہے وہ کمیٹی کے پاس ایگزاسٹ کرنی ہے اور پھر اومبڈس پرسن کے پاس جانا ہے۔ لیکن اگر آپ کو لگے کہ نہیں اور کمیٹی کے کسی ممبر پہ کی اگر انوالومنٹ شو ہوتی ہے تو سینئر مینجمنٹ اس کمیٹی ممبر کو سٹیپ ڈاؤن کروائیں گے انکوائری میں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اگر کسی کوئی پارٹی چاہے وہ ایکیوز ہے یا کمپلیننٹ ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی کمیٹی کے فیصلے سے مطمئن نہ ہو تو وہ اپیل میں اومبڈس پرسن کے پاس آ سکتا ہے یا آ سکتی ہے۔ اسی طرح اومبڈس پرسن کے پاس جو آ جائے تو اومبڈس پرسن کے فیصلے سے کوئی مطمئن نہ ہو تو وہ سیکشن 8 کے تحت گورنر کے پاس جا سکتے ہیں اور گورنر کے بعد وہ ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے اندر اسپیسیفک ٹائم ہے، وہ ٹائم کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے اپیل وغیرہ کے لیے۔ یہ لاء بڑا کلیئر ہے۔ اس لاء کے اندر جو کمیٹیز ہیں ان کو وہی پاورز دی گئی ہیں جو اومبڈس پرسن کے پاس ہیں میجر اور مائنر پینلٹیز کے لیے۔ مثال کے طور پہ کمیٹی ریکمینڈ